بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں امجد وڑیچ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دوستو, آج میں بات کرنا چاہتا ہوں مولانا طارق جمیل کا جو بیان ہے میڈیا کے بارے میں کہ میڈیا اور ساری دنیا کا میڈیا جھوٹ بولتا ہے, اور جو اس کے اوپر رد عمل ہمارے جو کولیگ ہیں صحافی بھائیوں نے دیا ہے اور جس طریقے سے اس کا آؤٹ کم ہوا ہے کہ الٹیمیٹلی مولانا کو آپ کہہ لیں کہ جھکنا پڑا ہے اور انہوں نے معافی مانگی ہے اور بڑے دل کا میں کہتا ہوں مظاہرہ کیا ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا یا اس کو ایکسپلین کیا کہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا, میرا یہ مطلب نہیں تھا. اس وقت جس طرح کی بھی جذبات تھے اس میں وہ بات کہہ گئی. تو اس میں سب سے پہلے تو میں مولانا کے بارے میں ایک بات گستاخی آپ سمجھیں میری طرف سے. مولانا بہت بڑے آدمی ہیں, ہم تو عام آدمی ہیں, لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ فار گاڈ سیک جب یہ آپ کا کام ہے لوگوں کو سکھانا کہ بات کس طرح کرنی ہے, کہ آپ ایک مبلغ ہیں اور آپ ایسی بات کریں کہ توازن اس میں کہیں پہ آپ کھو دیں, تو یہ بات جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. کہ آپ کی جو بات تھی وہاں پہ اس میں دو باتیں تھیں جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ تھی کہ مولانا نے میڈیا کے بارے میں سویپنگ سٹیٹمنٹ دی کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے. دوسری طرف ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دی عمران خان کے بارے میں کہ ان کو اجڑا ہوا چمن جو ہے اس کے, تو یہ جو اجڑے ہوئے چمن کی بات جو ہے یہ بھی دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جتنی گورنمنٹس رہی ہیں آپ ٹوٹلی ان کو نگیٹ کر رہے ہیں یا ان کے رول کو نگیٹ کر رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے بد انتظامی رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمیشہ سے کرپشن بھی رہی ہے, تو اب نہیں ہے. آپ اس طریقے سے جب سٹیٹمنٹ دیں گے ایک طرف تو آپ جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے اس کو ہر چیز سے ایگزانریٹ کر کے بڑے ہائی مورل پیڈسٹل کے اوپر آپ بٹھا رہے ہیں اور باقی سب لوگوں کو آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں ایک سنگل سٹروک آف ایک سنگل سینٹنس فکرہ چند الفاظ کے ذریعے باقی سب کو آپ کیا ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ وہ لوگ ٹھیک لوگ نہیں تھے, وہ بد انتظام لوگ تھے, وہ کرپٹ, جو بھی اس کے معنی آپ نکال. تو دوسری طرف آپ نے جب دیا تو وہ ایکسٹریم بھی چلے گئے اور سب کو ہی آپ نے کہہ دیا کہ سارا میڈیا ہی جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور پھر ساری دنیا کی میڈیا جھوٹ بولتا ہے. تو ایسے تو نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا. ہر جگہ پہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کیا ممبر پہ بیٹھ کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا یہ سچا واقعہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے, ایک پنجاب کی اخبار تھا اس نے سرخی لگا دی کہ سارے مسلمان کافر ہیں, تو مسلمانوں کو بڑا غصہ آیا اور جلوس نکلے اور ہنگامے ہوئے اور پھر وہ لوگ عدالت میں چلے گئے. تو جب میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے کہا جی کہ میں نے تو جھوٹ نہیں بولا, میں نے تو جو یہ خود کہتے ہیں وہی میں نے کہا ہے. آپ ان کے جو مختلف فرقوں کے علماء ہیں ان کو باری باری بلا کے تو ان سے پوچھ لیں. تو وہ جب باری باری انہوں نے بلا کے پوچھا تو ہر جو مولوی صاحب تھے عالم دین انہوں نے دوسرے تمام فرقوں کے لوگوں کو کافر کہہ دیا. انہوں نے کہا جی بالکل ہم کہتے وہ کافر ہیں, ان میں یہ خرابی ہیں. تو اس جرہ میں انہوں نے وکیل کی جرہ میں یہ کہہ دیا. تو اس نے کہا ہندو جو مالک تھا اخبار کا کہ جی میں نے کون سی غلط بات کی, میں نے جو یہ کہتے ہیں وہی رپورٹ کی ہے. تو بات یہ ہے کہ توازن بہت ضروری چیز ہے اور حکمت بہت ضروری چیز ہے. آپ جو میسیج دینا چاہتے ہیں جب تک الفاظ کے چناؤ میں آپ توازن کو پیش نظر نہیں رکھیں گے تب تک آپ کا میسیج بھی اتنا مؤثر نہیں ہوگا. اس پہ تو اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے اور بڑی مشاہیر نے اس کے اوپر بڑا لٹریچر کتابیں چھوڑی ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھی تبلیغ کی حکمت کیا ہے اور کس طریقے سے آپ نے بات کرنی ہے, نصیحت کیسے کرنی ہے. دوسری جو بات ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں, میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اپنے صحافی دوستوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ بھی ٹھیک ہے آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ نے مولانا کو جھکنے پہ مجبور کر دیا اور مولانا کو 24 گھنٹے میں اپنی پوزیشن کلیریفائی کرنی پڑی ہے. لیکن کیا ہم اگر اپنے گریبان میں جھانکیں تو یہ جو مولانا نے بات کی ہے, چلے سارے کا سارا میڈیا جھوٹ نہیں بولتا, یہ تو بات سچ ہے کہ سارے کا سارا میڈیا جھوٹ نہیں بولتا, لیکن کیا ہمارے درمیان بہت زیادہ جھوٹ نہیں بولا جاتا؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ میں یہاں پہ ایک کہانی قارئین کو اپنے ناظرین کو ایک کہانی یہاں پہ میں سنانا چاہتا ہوں, اور میں سارے جو ہمارے صحافی دوست ہیں وہ اس کہانی کو کوئی بھی اگر چیلنج کرنا چاہے تو میں اوپن ہوں. یہ سچی کہانی نہیں ہے. کہانی یہ ہے کہ دوستو یہ شہباز شریف کے پہلے ٹینور کی بات ہے, لاہور کی بات ہے. ہوا کیا کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرف دھماکے ہو رہے تھے, اور کبھی کسی پولیس لائن پہ دھماکہ, کبھی کسی سرکاری دفتر میں دھماکہ, کبھی کسی اسکول میں, کبھی کسی مسجد میں, کبھی مارکیٹ میں. وہ ہر وقت دھماکوں کی خبریں آ رہی تھیں. میں خود اس وقت ریجنل چیف تھا ایک ٹی وی چینل میں پنجاب میں, لاہور میں انچارج تھا اس کا. تو وہاں پہ کیا ہوا کہ ایک افواہ چلی, افواہیں بہت چلتی تھی کہ جو دھماکہ سلنڈر پھٹ گیا یا کسی گاڑی چلتی کا ٹائر پھٹ گیا,
تو وہ چل پڑتی تھی خبر کی دھماکہ ہو گیا، اور ہم سارے جو ٹی وی چینل ہیں وہ ٹکٹ چلا دیتے کہ لاہور میں دھماکہ ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ خبریں بازی لینے کے چکر میں خبریں چلاتے تھے۔ اسی بازی لینے کے چکر میں ایک اس وقت کا نمبر 2 چینل آپ کہہ لیں، سب سے بڑے چینل کے بعد دوسرا جو چیلنج کرتا تھا کہ میں نمبر 1 ہوں، سب سے بڑے چینل کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ افواہ چلی کہ پولیس اسٹیشن منامہ میں وہاں پہ دھماکہ ہو گیا۔ اب فوری طور پہ کرائم رپورٹر جو ٹی وی کا تھا اس کو نیوز روم نے لائن پہ لیا بیپر کے لیے، لیٹسٹ صورتحال جاننے کے لیے کہ بھی یہ خبر ہے کہ دھماکہ ہو گیا فلاں جگہ پہ، تو آپ کا اس کے اوپر کیا رد عمل؟ اب ہوا پتہ کیا کہ وہ جو رپورٹر ہے انہوں نے لائیو بیپر دینا شروع کر دیا اور سوال کر رہی ہے، جو نیوز اینکرز تھیں وہ ان سے سوالات کر رہے تھے کہ بھی وہاں پہ کیا سچویشن ہے، دھماکے کی انٹینسٹی کیا ہے، کتنے کلو گرام کا ہے، اور کتنی لاشیں ہیں، کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، ریسکیو آپریشن کیا ہو رہا ہے، پولیس کیا کر رہی ہے، باقی جو تماشے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہاں پہ ریسکیو 1122 والے پہنچے ہیں نہیں پہنچے ہیں، ہاسپٹلس میں کیا صورتحال، یہ ساری جو اس کے ریلیٹڈ کویسچنز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کویسچنز ان رپورٹر صاحب سے ٹیلی فون کے اوپر پوچھے گئے، اور سب کا لائیو انہوں نے جواب دیا کہ میں لائیو کوریج ہو رہی ہے، میں سامنے کھڑا ہوں، میں سارا کچھ دیکھ رہا ہوں، اور وہ اس طریقے سے ساری رپورٹ کرتے رہے، بتاتے رہے۔ کوئی آلموسٹ آدھا گھنٹہ، یہ سارے لاہور کے میڈیا کو پتہ ہے، پاکستان کے سارے میڈیا کو پتہ ہے جو میں بات کر رہا ہوں، کہ اس کے بعد کم از کم آدھا گھنٹہ ان کا بیپر ہوا۔ پھر اچانک پتہ چلا کہ کسی اور ٹی وی کے اوپر تو بیپر نہیں چل رہے، اور یہ تو دھماکہ تو ہوا ہی نہیں ہے، یہ تو افواہ تھی، دھماکہ تو ہوا ہی نہیں ہے کہیں پہ، اور وہ کوئی سلنڈر پھٹا ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس رپورٹر کو لائن پہ لیا گیا اور وہ کنفرم کر رہا ہے دھماکہ ہوا ہے، اور وہ ساتھ لائیو کوریج دے رہا ہے، ساتھ بیپر دے رہا ہے، اور وہاں سے آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہے، اور وہاں سے یہ بتا رہا ہے اتنے زخمی ہو گئے ہیں، اتنے مارے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، ریسکیو آپریشن یہ ہو رہا ہے، اور پولیس یہ کر رہی ہے، عوام یہ کر رہے ہیں، نقصانات یہ ہو گئے ہیں، بلڈنگ کو ڈیمیج یہ ہو گیا، دھماکہ اتنے کلو گرام کا تھا، یہ سارا کچھ اس نے رپورٹ کیا ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس رپورٹر کو سیک کر دیا جاتا اور فار ایور اس کے اوپر بین کر دیا جاتا کہ وہ میڈیا میں کہیں پہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کی بددیانتی کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی تھی؟ نیوز روم میں بیٹھے لوگوں کو تو نہیں پتا، وہ تو افواہ سنی ہے، رپورٹر کو انہوں نے بیپر پہ لیا ہے، اور رپورٹر آگے کنفرم کر رہا ہے، سوال سے سوال نکلتے جا رہے ہیں، اور وہ آگے پوچھتے جا رہے ہیں۔ پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھی باقی تو کسی ٹی وی کے اوپر یہ سارا کچھ نہیں چل رہا، اور پتہ چلا ہے کہ یہ تو افواہ ہے۔ تو اس کے بعد اس کو یعنی بیپر ختم کیا جاتا ہے جب تو مالک صاحب جو تھے اخبار کے، جو مالک ہیں بہت بڑے سرمایہ دار کھرب پتی سرمایہ دار جو مالک تھے، وہ بیپر سن رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو سیک نہیں کیا، انہوں نے اس رپورٹر کو بلایا، اس کو شاباش دی، اس کو اپریشیٹ کیا، اور اس کو رپورٹنگ سے ایلیویٹ کر کے اینکر بنا دیا۔ ان کو پرائم جو سلاٹ تھی، پرائم ٹائم کی سلاٹ، اس میں ان کو ٹی وی شو دے دیا۔ اور آج بھی وہ صاحب اپنے اس آدھے گھنٹے کے جھوٹ کے نتیجے میں جو مالک صاحب تھے اخبار ٹی وی کے، اخبار بھی ان کا ہے، اور ٹی وی کے مالک صاحب نے ان کو جو ایلیویشن دی، رپورٹر سے اینکر بنایا، تو آج وہ پاکستان کے بہت بڑے اینکر ہیں۔ آج وہ ایک لیڈنگ ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کے شو کرتے ہیں اور لوگوں کی بے عزتی کرتے ہیں۔ مطلب یہ واقعہ کس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے؟ یہ میڈیا کی اس صورتحال کو، سچ اور جھوٹ کے بارے میں جو میڈیا کا رویہ ہے، جو مالکان کا رویہ ہے، جو ہمارے جو صحافی بھائی ہیں جو ان کا رویہ ہے، اس کے بارے میں یہ واقعہ آپ کہہ لیں کہ اس کی ساری جہتیں اس سے سامنے آ جاتی ہیں کہ مائنڈ سیٹ کیا ہے، سوچ کیا ہے، اور کس طرح کے لوگوں کو وہاں پہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور کس طریقہ کے لوگوں، وہ ایسے بھی لوگ ہیں۔ میں اب ٹائم چونکہ ہمارے پاس کم ہے، میں ایک دوسری کہانی بھی آپ کو سنانا چاہتا تھا، وہ اگلے میں ویلاگ میں آپ کو سناؤں گا کہ یہ تو ہے وہ جھوٹ بولنے کا ریوارڈ میڈیا کے اوپر، اور جس کو جب ریوارڈ ملے گا اس کی آگے باقی جتنے لوگ ہیں ان کو انسپریشن کیا ہوگی، ان کے اوپر کیا امپیکٹ ہوا ہوگا، اور جھوٹ کو کس طریقے سے انہوں نے اپنا رول ماڈل بنا لیا ہوگا، اور کس طریقے سے انہوں نے سوچا ہوگا کہ ریوارڈ جھوٹ میں ملنا ہے، سچ میں نہیں ملنا۔ چونکہ دوسری جو کہانی میں سناؤں گا آپ کو وہ ایسی ہی ہے کہ سچ بولنے پہ تو کسی کو ریوارڈ نہیں ملا، مالکان نے اس کو آؤٹ کر دیا اور تباہ کر کے رکھ دیا کسی بہت لیڈنگ جرنلسٹ کو، لیکن جھوٹ جس نے بولا اس کو یہ ریوارڈ دیا
کہ اس کو لا کے بٹھا دیا پروگرام اینکر کے طور پہ، اور پھر ایک ٹی وی نہیں دوسرے ٹی وی نے اس کو وہاں سے اٹھایا، پھر تیسرے ٹی وی نے اٹھایا، اور کہاں اس کی سیلری وہ 4 فگرز میں 4 فگرز میں تھی، 5 میں چلے ہو گئی، اور وہاں سے ہوتے اب 7 فگرز میں اس کی سیلری اور وہ موجیں کر رہے ہیں۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ ہم بھی جو صحافی ہیں ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے۔ ہمیں بھی اگر مولانا نے بات کر دی تھی تو اس طریقے سے آگے رد عمل نہیں دینا چاہیے کہ ہم کو بہت بڑے حاجی ہیں، حاجی ہم بھی نہیں ہیں، اگر وہ نہیں ہیں تو ہم بھی حاجی نہیں ہیں۔